دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ بیٹیاں اگر ایسی آتی رہے گی، باپ بھائی ان کا کوئی سہارا نہیں بنے گا، تو پھر یہ بیٹیاں کہاں جائے گی؟ سڑک پر جائے گی بھیک مانگنے کے لیے، بازاروں میں جائے گی بھیک مانگنے کے لیے۔ 2 مہینے کے دودھ پیتے معصوم بچے کو گود میں لے کر رات کے 11-12 بجے کسی ہوٹل میں سڑک پر کھڑے ہو کر تنہائیوں کے اندر بھیک مانگ رہی ہوگی، تو پھر بتاؤ اس عورت کو خیرات زیادہ ملے گی یا زنا کی دعوت زیادہ ملے گی؟ اگر کوئی 10 روپے کے خاطر اگر وہ بھیک مانگ رہی ہے، تو پھر بتاؤ آنے والا شہوت پرست ایک ہے 2000 روپے دے دوں گا، کیا رات میرے ساتھ رہ جائے گی؟ تو کیا وہ فاقہ، وہ مجبوری اس عورت کو اس بے حیائی کی طرف کھینچ کر کے نہیں لے جائے گی؟ تو گھر آئی ہوئی بیٹی پر اسے خرچ کرنا اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ بیوہ عورت پر، گھر آئی ہوئی بیٹی پر جو طلاق لے کر جو بیوہ بن کر کے آئی ہے اپنے گھر پر، اس پر خرچ کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ کل مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، تلواروں سے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر دشمن اسلام سے لڑتا ہے، جو اس مجاہد کو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب بیوہ عورتوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر وہ ثواب اللہ تمہیں دے گی۔ المسلم اخو المسلم لا یظلموہ ولا یسلموہ، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بعض قرآن کے حصے کو مانتے ہیں اور بعض قرآن کے حصے کو نہیں مانتے۔ قرآن کے وہ قانون، وہ مسائل، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بعض مسلمان جہاں ان کا من لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، قرآن بہت اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کے بعض وہ قانون، بعض وہ مسائل، بعض وہ زندگی گزارنے کے طریقے، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، میراث کا ہو، قرآن جو بیان کرتا ہے بعض مسلمانوں کا جی نہیں لگتا، طبیعت کے خلاف بات ہے، مزاج کے خلاف بات ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مولیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ مفتیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈائریکٹ قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ اگر ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرو گے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، جب مر جائے گا اس ظالم کو، اس خبیث کو مسلمانوں کی قبرستانوں میں دفنایا نہیں جائے گا، یہ سب بلائیں آ جائے گی۔ تو بعض قانون قرآن کے، بعض مسائل جہاں جی نہیں چاہتا وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مولیوں کا، یہ مفتیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، علماء پر ڈال کر وایا ہو کر کے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیسے خبیث لوگ ہیں، اللہ اسی کو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض مسلمان وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض حصے کو نہیں مانتے۔ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، پورا مسلمان بھی نہیں ہے، پورا کافر بھی نہیں ہے، کچھ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، کچھ کافر بن کر کے زندگی گزاریں گے، کچھ مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں گے، کچھ کافروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو ایسے زندگی گزارتے ہیں، کچھ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، کچھ کافر کی طرح زندگی گزاریں گے، اولئک هم الکافرون حقا، اللہ کہتے ہیں بالیقین یہ لوگ کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، جو کچھ مسلمان بن کر، کچھ کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں
آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے ایثار و ہمدردی، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے۔ تمام مخلوق میں سب سے افضل اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ انسانی تقاضا ہے کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت کا اور ہمدردی کا جذبہ ہو۔ یہی احساس انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا اور اسے محسوس کرنا اور اس کی مدد کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسلام نے ہمیں دنیا میں بہتر انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر کسی غیر سے کوئی طریقہ لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں کافی ہے، قیامت تک ہمیں نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں شریعت کا ایک خاص حصہ دے رکھا ہے، جنم سے لے کر جنازے تک، پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے پہلے موت تک، موت کے بعد تک زندگی گزارنے کے پورے طریقے ہم تمہیں سکھا دیے ہیں۔ فَاتَّبِعْهَا، آگے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعْهَا، جو دین، جو شریعت، جو طریقہ تمہیں ملا ہے اسی طریقے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جنہیں آخرت کا، اللہ کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، بس ان کے سامنے دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ ایسے جاہل لوگوں کے پیچھے نہ چلو۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ کتنی سخت الفاظ میں بول رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، کہ ظالموں کے رہن سہن کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ یہودی لوگ، عیسائی لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ جیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، کھانے کا انداز، ان کی تجارت کا انداز، ان کے کاروبار کا انداز، ان کے شادی بیاہ کے طور طریقے، وہ صبح و شام کیسے کرتے ہیں، کیسے واکنگ جاگنگ کرتے ہیں، کیسے وہ رہتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، ویسے زندگی گزارنے کا تمہارے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہونا۔ اگر خیال پیدا ہو گیا
یہودی لوگ، عیسائی لوگ، کافر لوگ جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے زندگی گزارنے کا خیال بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہیں بچانے والا، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ سے مراد یہودی، عیسائی، کافر لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا تو باپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو شوہر نہیں مانتی، انکار کر دیتی ہے، بلکہ اپنے شوہر کے موجودگی میں کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے، باغیرت، باحیا شوہر اسے پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوتا، لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا ہے، اس سے زیادہ باغیرت، باحیا اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ بھی کفر اور شرک کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ کتنے مسلمان ہیں؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بعض قرآن کے حصے کو مانتے ہیں اور بعض قرآن کے حصے کو نہیں مانتے۔ قرآن کے وہ قانون، وہ مسائل، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بعض مسلمان جہاں ان کا من لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، قرآن بہت اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کے بعض وہ قانون، بعض وہ مسائل، بعض وہ زندگی گزارنے کے طریقے، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، میراث کا ہو، قرآن جو بیان کرتا ہے بعض مسلمانوں کا جی نہیں لگتا، طبیعت کے خلاف بات ہے، مزاج کے خلاف بات ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مولیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ مفتیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ کہہ کر ڈائریکٹ قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ اگر ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرو گے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، جب مر جائے گا اس ظالم کو، اس خبیث کو مسلمانوں کی قبرستانوں میں دفنایا نہیں جائے گا، یہ سب بلائیں آ جائے گی۔ تو بعض قانون قرآن کے، بعض مسائل جہاں جی نہیں چاہتا وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مولیوں کا، یہ مفتیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، علماء پر ڈال کر وایا ہو کر کے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیسے خبیث لوگ ہیں، اللہ اسی کو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ بعض مسلمان وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض حصے کو نہیں مانتے۔ اللہ ان کے متعلق آگے کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ پورا مسلمان بھی نہیں ہے، پورا کافر بھی نہیں ہے، کچھ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، کچھ کافر بن کر کے زندگی گزاریں گے، کچھ مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں گے، کچھ کافروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو ایسے زندگی گزارتے ہیں، کچھ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، کچھ کافر کی طرح زندگی گزاریں گے، اولئک هم الکافرون حقا۔ اللہ کہتے ہیں بالیقین یہ لوگ کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو کچھ مسلمان بن کر، کچھ کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے،
ہمیں کسی غیر سے کوئی طریقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں کافی ہے، قیامت تک ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کہتے ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی میں اور تقوی میں، یعنی نیک کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے نیکی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، غریب ہے اس کا تعاون کرنا، بیوہ ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یتیم ہے اس کی کفالت کرنا، بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا، مساجد کی تعمیر کرنا، مدارس کی تعمیر کرنا، دعوت و تبلیغ کے تقاضے، جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں کے اندر ظلم کرنے میں، گناہ کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، جس کام پر اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، شریعت منع کرتی ہو، ناجائز کہتی ہو، حرام کہتی ہو، ایسے گناہوں کے کاموں کے اندر جتنے بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ظلم کرنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کمزور ہے بیچارہ، کوئی اس کا حق ہڑپ کر کے کھایا ہے، اب وہ کیس نہیں کر سکتا، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ڈرا کر، دھمکا کر، ظلم کر کے اس کا حق چھین کر کے کھا رہے ہو، ایسی صورت کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو۔ نیکی کے کاموں میں مدد کرو گے، نیکی کے ثواب میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ ظلم اور گناہ کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو اس گناہ کے اندر تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مومن کا بھائی ہے، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بنائے رکھو۔ لعلکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلموہ ولا یسلموہ، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ دنیا کے اندر آدمیوں کی ہلکی پھلکی ضرورتوں کو پورا کر ڈالو، کریم ذات اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر آ جائے، تھوڑی سی دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ بڑی بڑی ضرورتوں کو ہماری پوری کرے گا۔ آگے وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیں گے۔ دنیا کے اندر کسی بھائی کی مصیبت کو دور کر دو، کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر اللہ رب العزت تمہاری مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کو دور کریں گے۔
ومن ستر المسلمین سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حق نہیں بنتا دوسروں کے عیوب کو جھانک کر دیکھیں، دوسرے کے گناہ کو جھانک کر کے دیکھیں، ہمیں حق نہیں بنتا۔ تم لوگوں کے عیوب کو اسے جھانک کر کے نہ دیکھو جیسا کہ تم خود ہی خدا بن چکے ہو۔ ہم غلام ہیں، ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ ہاسپٹل میں بیڈ پر پڑا ہوا مریض، وہ اسے اپنی بیماری کی فکر ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، اسے دوسری بیماری کی فکر نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہم غلام ہیں، غلام کو اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کے گناہوں کو ایسے آنکھ پھاڑ کر کے نہ دیکھو جیسا کہ تم خود ہی خدا بن چکے ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے۔ کیا بہترین مثال دی ہے علماء نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کو مختصر انداز میں، اتنی جامع بات ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ گھر ہے، مکان ہے، مسجد ہے، اس کی چاروں طرف سے دیواریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ یہی دیواریں اوپر کی چھت کو سہارا دے رہی ہے۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے، لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں ہے۔ جو چیز میرے لیے پسند ہے تو وہ ہمارے بھائی کے لیے بھی پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے اللہ تم پر رحم کریں گے۔ آسمان والے اللہ کا رحم و کرم چاہتے ہو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے اللہ تم پر رحم و کرم کریں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے اللہ تم پر رحم کریں گے۔ آج امت کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ختم ہو گیا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، جو لوگ مصیبت میں اس کی مصیبت کو دور کر، یہ مزاج ہمارا ختم ہو گیا۔ جانور پنا آ گیا، حیوانیت آ گئی، خباثت آ گئی، سوچ بدل گئی، فطرت بدل گئی، طبیعت بدل گئی، مزاج بدل گیا کہ خود غرض اور مطلب پرست بن کر انسان جینے کو سمجھ رہا ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور پنا ہے، یہ حیوانیت ہے۔ جانوروں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا، جانوروں کے اندر یہ نظام نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کے لیے دوائیوں کا لا کر کے دینا، یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ محلے میں بیمار ہے، اس بیمار کی عیادت کے لیے جانا، اس کی دوائیوں کے لیے پیسے خرچ کرنا، اسے ہاسپٹل لے کر کے جانا، یہ انسانیت کا تقاضا رکھتا ہے۔ مولانا منصور نعمانی علیہ الرحمہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، جس کے بہت سارے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت جمعرات کو ایک دن لکھنؤ کے ہاسپٹل میں پھل فروٹ، دوائیاں، علاج، کھانا لے کر لکھنؤ کے ہاسپٹل جاتے، اور جا کر کے جو مریض ہیں وہاں، جو بیمار ہیں وہاں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کافر ہو، کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، حضرت جا کر دوائیاں دیتے، پیسے دیتے، اناج دیتے، سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے کر کے آتے تھے۔ حضرت کا اس عمل کی برکت سے نئے آنے والی مریض
پرانے مریض نئے آنے والے مریضوں کو تسلی دیتے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جمعرات کو ایک دن ایک مولانا آئیں گے، ایک پنڈت آئیں گے، وہ دوائیاں دیں گے، پیسے دیں گے، سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعائیں دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت کا یہ عمل جب موت کے وقت قریب تھا، ایک پنڈت آ کر حضرت کے سامنے بیٹھ گیا، وہ بیٹھ کر کے کہنے لگا، حضرت آپ کا یہ عمل کب سے ہے، یہ کب سے چل رہا ہے؟ حضرت کے اس عمل کو دیکھ کر کے وہ پنڈت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ کا یہ عمل کب سے؟ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے اس عمل کی برکت سے 35,000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہاسپٹلوں کے اندر کئی ایسے مریض ہیں، کئی ایسے بیمار ہیں، کھانا لے کر جاؤ، دوائیاں لے کر جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا تعاون کرو، اس پر اللہ ثواب دیں گے۔ ان کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیچارے بیمار، کئی ایسے بیمار ہیں جو بستروں کے حوالے ہو گئے، سال 2 سال 3 سال، کئی ایسے بیمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 10 سال 15 سال بستر پر سوئے ہوئے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا علاج و معالجہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں ہاسپٹل لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ گلی کے اندر، محلے کے اندر ایسے مالدار ہوتے ہوئے بھی، پیسے والے ہوتے ہوئے بھی خبیث لوگوں کی عادت کبھی نہیں بدلتی کہ وہ اپنا پن سوچتے رہتے ہیں۔ راستے میں اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی بیمار ہے، کئی دن سے ہے، کبھی غلہ لا کر کے دے، کبھی اناج لا کر کے دے، کبھی گولیاں لا کر کے دے، کبھی اس کا علاج لا کر کے دیے، یہ کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا اور سمجھ رہے کہ ہم انسان بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت میں انسان نہیں، یہ جانور پنا ہے، حیوانیت ہے۔ انبیاء کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں میں، غریبوں میں بیٹھنا اٹھنا وہ زیادہ پسند کرتے تھے، ان کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ خدمت سے اللہ مل جاتے ہیں، خدمت سے اللہ مل جاتے ہیں۔ جب اللہ مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، غصے والے ہیں، اس کے باوجود بھی نرمی کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ اپنے رعایا کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیسی خدمت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کی تنہائیوں میں اپنے غلام کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، خیریت معلوم کی، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا، مجھے امیر المومنین عمر سے ملنا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں کہ عمر کون ہے، مجھے پریشان ہے، مجھے ضرورت ہے، کچھ مدد کے لیے آیا ہوں۔ خیمے میں سے آوازیں آ رہی تھی چلانے کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ خیمے میں آوازیں کیسی ہے؟ تو دیہاتی آدمی کہنے لگا کہ اس خیمے کے اندر میری بیوی ہے، حاملہ ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے پاس کوئی عورت موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے، گھر گئے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کہا، آج تمہیں نیکیاں کمانے کا بہترین موقع مل گیا ہے۔ آدھی رات ہو گئی، بیوی سوئی ہوئی ہے، حضرت عمر اپنی بیوی حضرت ام کلثوم کو اٹھائے اور کہنے لگے، بیوی آج تمہیں نیکیاں کمانے کا بہترین موقع ملا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ مسافر عورت ہے، خیمے میں ہے، حاملہ عورت ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، کوئی عورت اس کے پاس موجود نہیں ہے، جلدی ڈیلیوری کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ سامان لے لو، آٹا گھی لے لو، فوراً چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر کے پہنچے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اس خیمے کے اندر داخل ہوئی، عورت کی ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ خیمے کے اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ آواز دے کر کے کہتی ہے، امیر المؤمنین تم اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں لڑکا پیدا ہو گیا۔
وہ دیہاتی امیر المومنین کا لفظ سن کر چونک گیا کہ امیر المومنین عمر آدھی رات میں، رات کی تنہائیوں میں میری خدمت میں لگا ہوا ہے، اور اس کی بیوی میری بیوی کی ڈلیوری کے خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ چونک گیا، ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگا، امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر کے کھانا پکائے، اس آدمی کو کھانا کھلایا، اس کی بیوی کو کھانا کھلایا، اور یہ کہا جب تم صبح آؤ تو تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، جس کا عالم یہ ہے کہ عمر زمین پر بولتا ہے، اللہ عمر کی بول کو وہی بنا کر کے قرآن میں اتارتے ہیں۔ ایسے عمر جس کی شخصیت کفار مکہ، مشرکین مکہ عمر کا نام سنتے ہی تھر تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، ایسا عمر لوگوں کی کیسے خدمت کر رہا ہے، لوگوں کی کیسے مدد کر رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ آج مسلمان ہیں، کوئی ایسا مسلمان بتا دو جنہیں دیکھ کر کے کوئی کافر کلمہ پڑھ رہا ہو۔ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات اپنے غلام کو لے کر کے گشت کر رہے ہیں، ایک عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خیمے میں بیٹھ کر کے تسلی دے رہی ہے، ہانڈی پر کچھ چڑھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہنے لگے اللہ تجھ پر رحم کرے، بچوں کو کیوں ستا رہی ہے، کیوں رلا رہی ہے، تو اسے کوئی کھانا کھلاتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، کہنے لگی کہ اگر ہے تو کھلاؤں گی، کھانا ہے تو کھلاؤں گی، کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے۔ حضرت عمر کہنے لگے تو پھر تمہارا وظیفہ ماہانہ تمہیں کیوں نہیں ملتا؟ تو عورت کہنے لگی امیر المومنین عمر تو بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، کمزوروں کو نہیں دیکھا کرتا۔ حالانکہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہی عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے غلام کے ساتھ بیت المال آئے، بوریوں کے اندر اناج کو بھرا، غلے کو بھر کر کے اپنے غلام سے کہنے لگے کہ یہ تھیلا میرے پیٹھ پر لا دو، یہ تھیلا میرے پیٹھ پر لا دو۔ غلام کہنے لگا میں آپ کی خدمت میں ہوں، یہ کام مجھے کرنے دو۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، یہ تھیلا میں ہی اٹھاؤں گا۔ اصرار کرنے پر حضرت عمر نے کہا کیا کل قیامت کے دن تم میرے اعمال کو بوجھ کے اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھیلے کو اپنے پیٹھ پر لاد کر کے لے آئے، کھانا پکائے، اور جب چولہے میں پھونک مار رہے تھے، غلام دیکھ کر کے وہ کہتا ہے حضرت عمر اتنا پونی حکومت پر، زمین پر حکومت کرنے والا بادشاہ بیٹھ کر کے جب چولہے کو پھونک مار رہا تھا، وہ چولہے کا دھواں حضرت عمر کے دھاڑیوں میں سے نکل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بہے تھے۔ کھانا پکا کر کے ان بچوں کو کھلایا، حضرت عمر رک گئے اور کہنے لگے ان بچوں کو روتا ہوا میں نے دیکھا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت خلق کیسے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازاروں کا چکر لگاتے تھے، معلوم کرتے کون ضرورت مند آدمی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان عورت حیا اور شرم سے کہنے لگی امیر المومنین میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے ان چھوٹے بچوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور میرے والد صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر کے رک گئے، اس عورت کو گھر لے گئے جہاں ایک اونٹ باندھا ہوا تھا، اونٹ پر 2 بوریاں اناج کے لدی ہوئی تھی، وہ 2 بوریاں اناج کے لدی ہوئی اس عورت کو دے دی اور دعا دی اللہ تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کر۔ کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہارے کاموں کو پورا کریں گے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک الا اعظم الصدقۃ او من اعظم الصدقۃ، حضور کہنے لگے سراقہ کیا میں تمہیں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا صدقہ نہ بتاؤں؟ تو
سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ کہنے لگے قالوا بلا یا رسول اللہ، بالکل ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیر، سنو تمہاری بیٹی کا نکاح ہو گیا، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، پھر وہ بیٹی واپس لوٹ کر کے تمہارے گھر آئی ہے، اب اس عورت کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بیٹی کو شادی کر کے دے دی، طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، حالات ایسے بن گئے، پھر واپس لوٹ کر کے گھر آئی ہے، تو اب اس آئی ہوئی لڑکی کی ذمہ داریوں کو اٹھانا، اس کا خرچہ پانی برداشت کرنا، اس کے لیے پھر دوسرا سہارا بننے کے لیے کوئی انتظام کرنا، یہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، تشریح میں یہ بات کہتا ہوں، مساجد کی تعمیر کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، مدرسوں کی تعمیر کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، بوریل اور کنواں کھدوانے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا، قرآن شریف پرنٹ کر کے مساجد میں تقسیم کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ جو بیٹی طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر کے اب گھر آئی ہے اور اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پر جو ثواب ملتا ہے، یہ اپنی بیٹی پر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنی بیٹی پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، پورے سماج سے بے حیائی کو ختم کرنے پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ بیٹیاں اگر ایسی آتی رہے گی، باپ بھائی ان کا کوئی سہارا نہیں بنے گا، تو پھر یہ بیٹیاں کہاں جائے گی؟ سڑک پر جائے گی بھیک مانگنے کے لیے، بازاروں میں جائے گی بھیک مانگنے کے لیے، 2 مہینے کے دودھ پیتے معصوم بچے کو گود میں لے کر رات کے 11-12 بجے کسی ہوٹل میں سڑک پر کھڑے ہو کر تنہائیوں کے اندر بھیک مانگ رہی ہوگی، تو پھر بتاؤ اس عورت کو خیرات زیادہ ملے گی یا زنا کی دعوت زیادہ ملے گی؟ اگر کوئی 10 روپے کے خاطر اگر وہ بھیک مانگ رہی ہے تو پھر بتاؤ آنے والا شہوت پرست ایک ہے 2000 روپے دے دوں گا، کیا رات میرے ساتھ رہ جائے گی؟ تو کیا وہ فاقہ، وہ مجبوری اس عورت کو اس بے حیائی کی طرف کھینچ کر کے نہیں لے جائے گی؟ تو گھر آئی ہوئی بیٹی پر اسے خرچ کرنا اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، بیوہ عورت پر، گھر آئی ہوئی بیٹی پر جو طلاق لے کر جو بیوہ بن کر کے آئی ہے اپنے گھر پر، اس پر خرچ کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ کل مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، تلواروں سے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر دشمن اسلام سے لڑتا ہے، جو اس مجاہد کو ثواب ملتا ہے وہ ثواب بیوہ عورتوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر وہ ثواب اللہ تمہیں دے گی۔